کیا خبر؟ سجیل نے پوچھا۔ عدالت جانے نہیں دیں گے اسے، آج ہی چودھریوں کا بندہ لاکب میں ہی اس کا کام تمام۔ سجیل نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی اور اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انظر صاحب تو روحانسی ہی ہو گئے۔ پریشان نہ ہو، بس کچھ چائے پانی کا پوچھ لے تانیدار صاحب سے، تو وہ خود ہی تانے میں کوئی غیر قانونی کام نہ ہونے دیں گے۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد آخر وہ اپنے اصل مقصد پہ آ گیا۔ انظر صاحب نے سجیل کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوبارہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو کندھے مزید جھکے ہوئے تھے۔ آؤ ساحل سے مل لیتے ہیں۔ پیسے سے بڑے بڑے معجزے برپا ہو جاتے ہیں۔ اپنی اپنی سوچوں میں گم وہ دونوں ایک طرف بنے لاکب کی طرف بڑھے۔ ماہم کے لیے پیر میں آئی موج کے ساتھ چلنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حالانکہ شہریار نے اسے تامے رکھا تھا، پھر بھی درد سے وہ بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ یکدم کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ نور اور ماہم چاہ کر بھی کہیں بھاگ نہیں سکی اور ایک تیز رفتار جیپ ان کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ دونوں چادر کے پلو سے اپنا چہرہ چھپانے لگے۔ نہ جانے اب وہ کون سی نئی مصیبت ان پہ نازل ہونے والی تھی۔ ارے شہریار، تم اس وقت یہاں کہاں؟ ایک انجان مگر دوستانہ لہجہ لیے ایک مرد کی آواز آئی۔ نہ جیدے، کوئی گل نہیں، میرے گھر والے ہیں، بس دوسرے پنڈ تک جانا ہے۔ ست شکر کے موقع کی مناسبت سے شہریار بات بنانے لگا۔ اسی ہی لمحے ماہم کی پیر کی موج کے باعث ڈگمگائی اور چادر کا پلو اس کے چہرے سے ہٹ گیا اور اس کا حسن جاوید اور جیدے کے دل پہ بجلی سے گرا گیا۔ وہ بندہ شہریار کے پنڈ کا ہی تھا اور اس کے سارے حالات سے واقف تھا۔ ماہم کی ایک جھلک دیکھ لینے کے بعد اس کی نیت میں بھی دور سا آ گیا۔ آجا آجا، جیپ میں آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، جاوید بظاہر ہمدردی سے بولا۔ شہریار اپنی معصومیت کے باعث اس کی نیت کو نہ جانچ پایا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہم نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس کی بات سمجھ ہی نہ سکا۔ ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آگے لگے شیشے سے ماہم کو دیکھنے لگا۔ اس کی حماست بھری مسکراہٹ ماہم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آگے لگے شیشے سے ماہم کو دیکھنے لگا۔ اس کی حماست بھری مسکراہٹ ماہم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ماہم کے وجود پر جیسے لال رنگ کی باریک چیونٹیاں سی رینگ رہی تھی۔ وہ جاوید کی نظروں میں پوشیدہ ہوس کو پہچان چکی تھی، لیکن شہریار اپنی ازلی معصومیت کے باعث یہ سب محسوس نہ کر سکا۔ اندھیرے میں جیپ تیزی سے نامعلوم منزل کی طرف دوڑتی جا رہی تھی، ایک ایسی منزل کی طرف جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ انظر صاحب اور سجیل تکیہ ماندے تانے سے گھر پہنچے تو ایک اور قیامت ان لوگوں کی منتظر تھی۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو رقیہ بیگم فون ہاتھ میں لیے ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی اور نگاہیں کہیں دور خلا میں تک رہی تھی۔ رقیہ، کیا ہوا؟ انظر صاحب نے انہیں پکارا۔ امی کچھ تو بولے۔ سجیل بھی ان کے پاس آ بیٹھا۔ وہ دونوں وقتی طور پہ ساحل کی پریشانی کو بلا کے ان کو متوجہ کر رہے تھے، لیکن ان کی سماعت جیسے کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ رقیہ، کچھ تو کہو۔ انظر صاحب نے ان کے دونوں بازو تھام کر ان کو جھنجھوڑ ڈالا تو وہ جیسے چونک اٹھی۔ ماہم، ہماری ماہم، لفظ ان کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ماہم کو؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ اتنا کہہ کر رقیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انظر صاحب سمجھ گئے کہ گاؤں سے ہی کوئی اطلاع یہاں پہنچی ہے۔ انہوں نے پوری طور پہ گاؤں کال کی۔ کیا ہوا ہے؟ رقیہ کو کیا بتایا ہے ماہم کے بارے میں؟ انہوں نے رابطہ ہوتے ہی پوچھا۔ جواب سن کر وہ بھی سناٹے میں آ گئے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں آنسو سے ڈبڈبانے لگی۔ سجیل بغور ان کی پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ان کو خاموش دیکھ کر اس نے ان سے فون لے لیا۔ جی ماموں، کیا ہوا؟ جواب میں ماہم کے آگ میں جل مر جانے کی خبر اس کے دل پہ بھی بجلی بن کر گری۔ آپ لوگوں نے لاش، میرا مطلب ہے ماہم کو دیکھا؟ اس نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ ان سے استفسار کیا۔ نہیں، نہ وہ لوگ لاش دکھا رہے، نہ جنازے کی رسومات ادا کر رہے ہیں، نہ جانے اصل بات ہے کیا؟ ماموں نے فکر مندی سے جواب دیا۔ سجیل ان سے بات کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا ماہم کو پر یقین لہجے میں بولا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ انظر صاحب نے پوچھا۔ میرا دل کہہ رہا ہے ماہم ٹھیک ہے، سجیل نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک سوگ کی کیفیت نے ان سب کو گھیر رکھا تھا۔ آس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ ماہم کے علاوہ نور اور شہریار گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ صرف ماہم نے ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ گاڑی ایک پرشکوہ حویلی کے سامنے آ کر رکی تو شہریار بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہ تو خالہ کی حویلی نہیں، شہریار نے جاوید سے پوچھا۔ یار وہاں بھی چھوڑ دوں گا، تھوڑا ہمیں بھی موقع دو خدمت کا، وہ شیشے سے پیچھے ماہم کو دیکھتے ہوئے بولا۔
ماہم کے جسم کے سارے رونگٹے ہی کڑے ہو گئے۔ اس کا دل کیا وہ کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ نکلے۔ اچھا یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، یہ کہہ کر شہریار جیپ سے اتر آیا اور پیچھے ماہم اور نور کو اترنے کا کہنے لگا۔ جاوید نے فاتحانہ نظروں سے ماہم کو دیکھا اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ محافظ اس کے ساتھ تھا، لیکن دوست اور دشمن کے فرق کو پہچاننے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اتنی دیر میں حویلی کا دروازہ کھل چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اندر جانا ہی پڑا۔ زلیخا، جاوید نے آواز لگائی۔ ایک خادمہ اس کی آواز پہ دوڑی ہوئی حاضر ہو گئی۔ زلیخا، ان بیویوں کو زنان خانے کی طرف لے جاؤ، اس نے حکم جاری کیا۔ ماہم کسی طور پہ شہریار سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ چاروں ناچار اس نے زنان خانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ پوری طرح ہراساں تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے متشرح تھی۔ ادھر آؤ بیٹی، اندر داخل ہوتے ہی ایک بار مگر مشفق آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ویل چیئر پہ ایک سفید روئی کے کالے جیسی خاتون بیٹھی تھی۔ وہ ایک ٹرانس میں ان کی جانب بڑھی اور ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ دیرانی پریشان ہے، انہوں نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماہم کے کان میں جیسے یہ شہد میں ڈوبا لہجہ صدیوں بعد ہی سنا تھا، ورنہ گالیوں اور کوسنوں سے ہی اس کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا۔ وہ یہ لہجہ سہ نہ پائی اور ان کی گود میں سر رکھ کر دعادار رونے لگی۔ وہ کم ہمت کبھی بھی نہیں رہی تھی، لیکن کبھی کبھی رک کر اپنا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر رکھ دینے سے سفر کی اذیت و مسافت کا اثر کچھ تو زائل ہو ہی جاتا ہے۔ ماہم نے بھی یہی کیا، اپنے دل کا ہر زخم کھول کے ان کے آگے رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے آنسو گرتے ہوئے دیکھتی رہی، اس کو بیچ میں بالکل بھی نہ ٹوکا اور اس کے ہونٹوں سے نکلتے کرب کو لفظوں میں ڈلتے ہوئے سنتی رہی تھی۔ ہر مشکل میں تم کو آسانی دی گئی، تب بھی تم شکوہ کے نہ ہو۔ جب ماہم سارا غبار نکال چکی تو وہ بولی، آسانی کون سی آسانی، سارے خواب چین کر میرے ساتھ ڈور ڈنگروں سے بدتر سلوک کیا گیا، اور آپ کہتی ہے کہ مجھے آسانی دی گئی۔ وہ اس وقت ٹوٹے ہوئے دل کی مکمل تصویر لگ رہی تھی۔ شہریار کی جگہ ملک سفیر یا کوئی اور متکبر انسان کے ساتھ تمہارا بندھن بھی تو بن سکتا تھا۔ کیا شہریار کی صورت میں تم کو آسانی نہیں دی گئی؟ اور رسانیت سے اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ماہم کے دل و دماغ پہ لگی گرہیں ایک ایک کر کے کھلتی جا رہی تھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ دھیمے لہجے میں پڑھی گئی آیت اس کے زخموں پہ مرہم کا کام کر رہی تھی اور ماہم کے دل و دماغ پہ چائی گئی دھن جیسے چٹ رہی تھی۔ اسے وہ ہر لمحہ یاد آتا گیا جب شہریار اور شمائل کی صورت میں وقت بے وقت اس کی مدد کی گئی اور وہ اپنی بدگمانی پہ تہ دل سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ چل اٹھ میری دی، ہاتھ منہ دھو اور کچھ کھا پی لے۔ وہ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پیار سے بولی، معاف کیجیے گا، میں نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہے، بس لگ گئی اپنے دکڑے سنانے۔ وہ شرمندگی سے بولی، نہ دیرانی نہ، شرمندگی کی کوئی بات نہیں، میں جاوید کی ماں ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم اور نور نوکرانی کے ساتھ اندر کمروں کی طرف چل پڑی۔ ماہم نے دوبارہ پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ماہم کے دل میں اٹھنے والے خدشات کسی حد تک کم ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے سامنے انواع و اقسام کے کانے اور پل لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ شک اور وہم کا سام ابھی بھی کسی حد تک اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے شدید بھوک کے باوجود صرف پل کھانے پہ ہی اکتفا کیا۔ نور حیرت سے اسے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کہو مجھے کوئی خاص بھوک نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ادھر مردان خانے میں جاوید شہریار کی اچھی طرح خاطرداری کر رہا تھا اور وہ ہر بات سے بے خبر کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، حویلی پہ خاموشی کا پہرا تھا۔ ماہم کو انجانے حد سے سونے نہیں دے رہے تھے، کسی انہونی کی واضح ہاٹوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کردری زمین پہ لیٹتے ہی سو جایا کرتی تھی اور آج اس آرامدہ اور پرتعیش کمرے میں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ اب تک گئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اٹھ کر دروازے تک آئی اور کنڈی کی تلاش میں دروازے پہ ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن صرف ایک ہی لاک تھا جس سے وہ دروازہ مقفل کر چکی تھی۔ اب وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی، اپنے خدشوں کو وہم کا نام دے رہی تھی۔ آخر کار تک کہ وہ بستر پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ پلکوں کے بل جوڑنے کی دیر تھی کہ وہ سو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس نے اپنے قریب کسی وجود کی سرسراہٹ کو محسوس کیا۔ شدید گھبراہٹ کے زیر اثر اس نے آنکھیں کھولی تو جاوید اس پہ جھکا ہوا تھا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر چیخنا چاہا تو جاوید نے اس کے ہونٹوں پہ سختی سے ہاتھ جما دیے۔ تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی نہیں جاگنے والا، کیونکہ کانے میں ملی بے ہوشی کی دوا اب تک سب پہ اثر کر چکی ہوگی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ ماہم نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس وقت انسانیت سے گھرا ہوا ایک جانور نما انسان تھا۔
جو اپنی خواہش نفس کے آگے زبان نکالے ہانپ رہا تھا۔ اس کمرے میں نور بھی سو رہی تھی۔ اتنے شور شرابے میں بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، کیونکہ وہ بھی دوسروں کی طرح بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر تھی۔ ماہم کو اپنی بے بسی اور ذلت کا احساس رولا رہا تھا۔ گزری زندگی میں اپنی ایسی حیت گزاری کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ جاوید بے رحمی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لے کے آیا۔ وہاں ماہم کی گھٹی گھٹی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھول کے وہ اسے باہری دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ اسی لمحے اپنی ماں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جاوید، چھوڑ دے اسے۔ ان کی آواز غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ آپ بیچ سے ہٹ جائیے، وہ غراتے ہوئے بولا۔ ماہم اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے پڑپڑانے لگی۔ جاوید، تم اس کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جاوید نے پلٹ کر ان کو دیکھا تو وہ ویل چیئر میں 2 نالی کی بندوق تامے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ مجھ پہ گولی چلائیں گی؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گی؟ وہ حیرت سے بولا۔ جس لڑکی کو تو 2 ٹکے کی لڑکی کہہ رہے ہو، کبھی میں بھی اسی حیثیت سے لائی گئی تھی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا۔ حویلی کی در و دیوار میں رات کے سناٹے میں ایک گولی کی آواز گونجی اور جاوید اپنی پنڈی کو پکڑے نیچے کی جانب گر پڑا۔ ماہم پر سے اس کی گرفت جیسے ہی کمزور پڑی، وہ بھاگتے ہوئے ماں جی کے پاس آ گئی اور ان کی گود میں سر چھپا کے رونے لگی۔ گولی کی آواز سن کر باہر دروازے پر تعینات گارڈ تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ جاوید کو زمین پہ گرے دیکھ کر انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا، پر بندوق پر نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ نظر محمد، اس بدبخت کو اسپتال لے جاؤ اور تانے میں گھر پہ نامعلوم افراد کی فائرنگ کا پرچہ بھی کٹوا دینا، انہوں نے بارو آواز میں اسے حکم دیا۔ جی بی بی جی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ دونوں جاوید کو اٹھا کے باہر لے گئے۔ نہ میری دی، روتے نہیں تو بڑی بہادر ہے، اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ بھی میری حیثیت سے یہاں لائی گئی تھی؟ ماہم نے یاد آنے پہ پوری پوچھا۔ ہر آج کے پیچھے ایک کل ہوتا ہے اور ہر بیتے کل کی ایک کہانی بھی ہوتی ہے، وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ میں نے سنی ہے آپ کے بیتے کل کی کہانی، ماہم نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور سننا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، ساری رات کی جاگی ہوئی ہو۔ وہ اسے آرام کی تلقین کرتے ہوئے ویل چیئر کا رخ کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ سب کی طرح آپ کیوں نہیں سوئی تھی؟ ماہم نے یاد آنے پہ ان سے پوچھا۔ میرا کانا پرہیزی پکتا ہے، یہ بات شاید جاوید کو معلوم نہیں تھی۔ وہ افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اپنے اکلوتے بیٹے پہ گولی چلانا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ ماہم سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔